آج وزیر اعلیٰ صاحب کے منہ سے بھی یہی بات نکلی جو آپ کرتے رہیں، تو یہ درمیان میں اب بانی نے کہہ دیا کہ جی ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی نہ کریں، لیکن اس سے پہلے کسی کو کوئی خیال نہیں آیا تھا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے پبلکلی؟ بہت شکریہ۔ پارٹی کے بہت سارے معاملات ایسے ہیں جو وقتاً فوقتاً کوشش کی گئی کہ بانی کے نوٹس میں لائے جائے، لیکن بدقسمتی سے بہت سارے معاملات پہ سنجیدگی سے نوٹس نہیں لیا گیا۔ اچھا، پاکستان تحریک انصاف میں 8 فروری کے الیکشن کے بعد ایک نیا سلسلہ شروع ہوا، وہ تھا فتوے جاری کرنے کا، فلاں غدار ہیں فلاں غدار ہے، اور غدار مخالفین کو نہیں بلکہ اپنے لیڈرز کو جو ہیں، اور یہ سلسلہ شروع کیا محترمہ علیمہ خانم نے۔ آپ کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا؟ مجھ پہ بھی فتویٰ دیا، انہوں نے جو ہے مشال یوسفزئی پہ یہ فتویٰ دیا، اوکے، انہوں نے یہ فتویٰ جو ہے کنور شوزب پہ دیا، اور میرا خیال ہے کہ کوئی ایسا لیڈر نہیں ہے جو ان کی طرف سے ایسے فتوے سے بچا ہو۔ جہاں ڈائریکٹ یہ کسی کو نہیں کہنا چاہتی تھی، اس کے پیچھے سوشل میڈیا کو لگا دیتی تھی، وہ ان پہ فتووں کی بارش کر دیتی تھی۔ اب جو علی امین خان ہے، چونکہ اپریل 2024 سے سلسلہ شروع ہوا پارٹی پہ قبضے کا، اور جب بش بی بی چلی گئی تو اس سلسلے نے مومنٹم پکڑ لیا۔ اچھا، تو پارٹی کے اندر بہت سارے دفاتر چینج ہوئے، آئی ایل ایف کے صدر چینج کیے گئے، آئی ایس ایف کے صدور چینج کیے گئے، یوتھ کے صدر مینا خان افریدی کو ہٹایا گیا، اور پارٹی کے اندر مدر پارٹی میں ریجنز پہ بہت سارے اپنے لوگوں کو لایا گیا۔ اس سے یہ ہوا کہ پارٹی جہاں جہاں پہ وجود رکھتی تھی وہاں پہ ان کے من پسند لوگ جو ہیں وہ پارٹی کے اندر کلیدی نشستوں پہ برجمان کیے گئے۔ ٹھیک ہے۔ اور خیبر پختونخوا میں چونکہ حکومت تھی تو حکومتی معاملات میں دخل کاریاں شروع ہوئی، اور آپ نے ماضی میں دیکھا کہ منرل ایکٹ پہ جس طریقے سے محترمہ نے پروونشل گورنمنٹ کی درگت بنائی، جبکہ ان بیچاروں نے نہ منرل ایکٹ کو پاس کیا، لیکن روزانہ جو ہے میڈیا کے سامنے ان کی ایک بجٹ پہ بھی ایسے ہی ہوا تھا، پھر بجٹ پہ ہوا، اور بجٹ پہ بھی جو ہے کہ جی بجٹ کیوں پاس کیا، کیونکہ گورنمنٹ کا کام ہی ہے، آپ کی اپنی گورنمنٹ ہے، اپنا بجٹ پاس کر رہی ہے، اس پہ بھی آپ معترض ہے۔ اصل وجہ یہ تھی کہ چاہتی یہ تھی کہ سب جو ہے وہ محکوم ہو۔ علی امین خان جو ہے خوش قسمتی کہی یا بدقسمتی، وہ یہ میٹیریل نہیں ہے بزدار ٹائپ یا محمود خان ٹائپ۔ اچھا، وہ میٹیریل نہیں ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا، اور ایک بات جو اہم تھی وہ یہ تھی کہ خان صاحب علیحدگی میں بھی اور ہر میٹنگ میں پارٹی اکابرین کو بار بار کہہ چکے تھے کہ محترمہ علیمہ خانم کی کوئی بات نہیں مانی ہے۔ یہ کہا انہوں نے؟ ہمیشہ کہا ہے۔ اچھا، اور حتیٰ کہ جب میں نے ان کو یہ کہا تھا تو انہوں نے کہا اگر وہ نہیں، میں نے کہا جی وہ دنیا جہان کی جدھر میں گالیاں پڑی ہوتی ہیں وہ ہمیں بیچتی ہے، تو اس نے کہا پھر بلاک کر دو، تو پھر میں نے بلاک کر دیا تھا۔ تو یہ خان بار بار کہتے آئے، پوری پارٹی کو پتا تھا کہ خان اس کی مداخلت پسند نہیں کرتے ہیں۔ اچھا، مسئلہ یہ بنا جب سلمان اکھوراجہ صاحب کو یہ لے آئی تو اس کے بعد جو ہے تھوڑی سی ہیبت بڑی، سوشل میڈیا اس کی پشت پہ کڑی ہو گئی، اور اس کے بعد جو ہے اس کے خلاف آواز اٹھانے کی ہمت کم ہونے لگی۔ بالخصوص خان صاحب کو بتانے والا کوئی نہیں تھا، تو یہ 9-10 سوشل میڈیا کا پریشر بہت زیادہ تھا۔ اس کے پیچھے یہی تھی؟ کون تھا اس کے پیچھے؟ یہی سوشل میڈیا کو ریگولیٹ اور گورن کرتی ہے۔ بھلے اس کے اندر ایک تو ہوتا ہے نا کہ چلیں حکومت کے خلاف آپ کوئی بات کر رہے ہیں، لیکن اپنے لیڈرز کے خلاف بھی ریگولیٹ، اپنے لیڈر بالخصوص تمام لیڈرشپ کو جو صلواتیں پڑتی ہے، گائیڈ لائن ڈائریکشن وہاں سے ملتے ہیں۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ خان صاحب کے نوٹس میں کسی کو ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ ان کو ناراض کریں، تو بہرحال بش بی بی کے جو رشتہ دار ہیں وہ ان سے ملتے رہے، ٹھیک ہے، اور چند ایک لوگ جو ہیں یہ کیسز کے دوران ملے، تو خان کے کانوں میں اخبار کے ذریعے اور میڈیا کے ذریعے یہ باتیں پہنچ چکی تھی کہ پارٹی میں ان کی وجہ سے اختلاف رائے ہیں، اور گزشتہ مہینے بھی اور 15 دن قبل بھی خان نے کہا کہ محترمہ کا سیاست میں کوئی کردار نہیں ہے، جیل کے اندر سے یہ پیغام بھجواتا رہا، لیکن خان کی بات یہ کبھی مانی ہی نہیں۔
اب جو علی امین خان، یہ آپ کو لگتا ہے کہ پارٹی کی رائے اس پہ منقسم ہے، یا وہ لوگ جو نرم گوشہ رکھتے ہیں پارٹی کے لیے، مثال کے طور پر فیصل چودھری صاحب کہہ رہے تھے کہ جی بڑی ان کی سیکریفائسز ہیں علیمہ خان صاحبہ کی بھی، مثلاً آپ اور اپنے بھائی کے لیے کام کر رہے ہیں، وہ ان کا نقطہ نظر ہے۔ سیکریفائسز کا مطلب ہوتا ہے آپ نے کوئی قید کاٹی ہو، آپ کے کوئی مالی نقصانات ہوئے ہو۔ آپ دیکھیں پی ٹی آئی میں تو قربانیاں ان کی ہیں جو آج بھی جیلوں میں ہیں، 9 مئی سے گرفتار ہیں، قربانیاں ان کی ہیں جن کے گھر گرائے گئے، قربانیاں ان کی ہیں جو آج بھی کونے قدروں اور ایجنسیوں میں چھپے ہوئے ہیں، کہیں گرفتار نہ ہو جائے۔ یہ کہاں سے قربانی ہے، یہ جیل کے آگے چارپائی پہ بیٹھ جانا؟ بھائی گرفتار ہے، یہ بھی تو ایک بھائی سے ٹراما تو ہے نا۔ نہیں نا، دیکھیں نا جی، بائی پہ ان لوگوں کا زیادہ حق ہے جو بائی کی وجہ سے زیر زمین چلے گئے، جو لوگ یتیم ہو گئے، جو لوگ جو ہے جانے گنوا بیٹھے۔ آپ کو میں بتا دوں 9 مئی کو 100 لوگوں کو ہے، ان کی قربانیاں ہیں، یا میں دعویٰ کروں کہ میری قربانیاں ہیں کہ میں اڈیالہ جیل میں خان سے ملنے جاتا ہوں۔